السلام علیکم ساتھیو، کیسے ہیں آپ سبھی حضرات؟ امید کے بخیر و عافیت ہوں گے اور خوب اچھی طریقے سے امتحان کی تیاری چل رہی ہوں گی، کیونکہ بی پی ایس سی TRE 4 کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ بہت ہی جلد آپ سے اپلائی لیا جائے گا اور آپ محنت کریں گے، انشاءاللہ کامیابی آپ کی قدم چومیں گی۔ پچھلے کلاس میں میں نے آپ کو قواعد کے 5 حصوں میں سے ایک حصہ، 5 حصہ کون سا حصہ تھا؟ علم ہجا۔ کیا تھا دوستو؟ علم ہجا تھا۔ دوسرا تھا علم صرف، تیسرا ہے علم نحو، چوتھا ہے علم بلاغت، پانچواں ہے علم عروض۔ تو ہم نے علم ہجا کو میں نے تفصیل سے پڑھ لیا ہے۔ اب علم صرف کو پڑھیں گے، انشاءاللہ محنت کریں گے کامیاب ہوں گے۔ محنت کریں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، قدم چوم لیتی ہے خود بڑھ کر منزل، مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے۔ آپ محنت کریں، انشاءاللہ کامیابی ملے گی۔ ٹیچر بننے کا جو خواب آپ کے دل میں ہے وہ انشاءاللہ ضرور پورا ہوگا۔ چلیے دوستو آگے بڑھتے ہیں۔ علم صرف کیا ہے؟ علم ہجا کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب دوسرا ہے قواعد کے جو 5 حصے ہیں اس میں سے علم ہجا کو میں نے پڑھ لیا ہے۔ اب پڑھیں گے علم صرف کو۔ کس کو پڑھیں گے دوستو؟ علم صرف کو پڑھیں گے۔ علم صرف کو پڑھیں گے۔ وہ علم ہے جس میں الفاظ کی بناوٹ، گردان اور الفاظ میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہے۔ علم صرف کون سا علم ہے؟ علم صرف کے معنی ہیں بدلنا، الٹنا، پلٹنا، چینج کرنا۔ تو علم صرف میں الفاظ کی بناوٹ، گردان اور الفاظ میں تبدیلی کرنے کا طریقہ معلوم ہو، علم صرف کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے دوستو؟ علم صرف کہلاتا ہے۔ کون سا علم؟ علم صرف کہلاتا ہے جس میں الفاظ کی بناوٹ، الفاظ میں چینج کرنا، الفاظ میں تبدیل کرنے کا طریقہ معلوم ہو، اسے علم صرف کہتے ہیں۔ علم صرف کے قاعدے کے مطابق ایک کلمہ سے دوسرا کلمہ مقررہ علامتیں لگا کر بنا لیتے ہیں، جیسے پتھر سے پتھریلا۔ پتھر سے کیا ہے؟ پتھریلا، پتھری، یہ سب کیا ہے؟ ایک پتھر سے بنا پتھریلا، اسی سے بنا پتھری، پتھریلی، یہ سب کیا ہے؟ الفاظ میں بناوٹ کیا گیا، الفاظ میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی، مقررہ علامتیں لگائی گئی، پھر پتھر سے پتھریلا بنا، پتھری بنا۔ تو علم صرف کسے کہتے ہیں؟ الفاظ میں بناوٹ، گردان اور الفاظ میں تبدیلی کرنے کا طریقہ جس سے معلوم ہو اسے علم صرف کہتے ہیں۔ اب علم صرف جب الفاظ کی بناوٹ، تو الفاظ سے بحث ہوگی، اس میں لفظ سے بحث ہوگی، تو اس میں آگے بتلا دیا گیا ہے کہ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں۔ کیا ہے دوستو؟ لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ کیا ہے دوستو؟ لفظ کی 2 قسمیں ہیں۔ 2 قسمیں کون سے ہیں؟ لفظ موضوع۔ کیا ہے دوستو؟ لفظ موضوع، جس کے کچھ معانی ہوں۔ موضوع کسے کہیں گے؟ جس کے کچھ معانی ہوں اسے لفظ موضوع کہتے ہیں، جیسے قلم، کتاب، گھر۔ قلم، کتاب، گھر۔ لفظ کی 2 قسمیں، لفظ ایک ہے موضوع، ایک ہے محمل۔ جو معنی دار الفاظ کو موضوع کہیں گے۔ قلم اس کا ایک معنی ہے جو ہمارے ذہن میں ہے، قلم کیسا ہوتا ہے؟ جس سے لکھائی جاتی ہے۔ کتاب، کتاب کا ایک معنی ہے۔ گھر، یہ معنی دار الفاظ ہیں، یہ سب کیا ہے؟ معنی دار الفاظ ہیں، تو اسے کیا کہیں گے؟ موضوع۔ لیکن اس کے برعکس محمل، اس کے برعکس کیا ہے دوستو؟ محمل۔ تو محمل کیا ہے؟ جس کے کچھ معنی نہ ہوں، جس کے کچھ معنی نہ ہوں، وہ کیا کہلائے گا؟ محمل کہلائے گا۔ جیسے ولم، وتاب، ور۔ کیا ہے؟ قلم کے ساتھ ہم بولتے ہیں ولم، قلم، ولم، قلم، ولم، قلم، ولم۔ کتاب، وتاب، کتاب، وتاب، کتاب، وتاب، کیا بولتے ہیں؟ کتاب، وتاب۔ گھر، ور، گھر، ور، اس کے ساتھ بولتے ہیں گھر کے ساتھ گھر، ور۔ تو جو معنی دار ہو اسے موضوع کہیں گے، جو جس کا کوئی معنی نہ ہو اسے کیا کہیں گے؟ محمل کہیں گے۔ چلیے، موضوع جس کا محمل ہے، کوئی معنی نہ ہو، اس پہ ہم کو گفتگو نہیں کرنی ہے، ہم کو موضوع سے گفتگو کرنی ہے۔ تو موضوع کو ہی کلمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں دوستو؟ کلمہ یا مفرد، اسے کہیں گے موضوع کو ہی کلمہ یا مفرد بھی کہتے ہیں۔ موضوع کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ یا مفرد بھی کہتے ہیں۔ تو کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ کیا ہے دوستو؟ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ کیا ہے؟ اسم، فعل، حرف۔ اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کا علم ہو، اسے کیا کہیں گے؟ اسم۔ اسم کی تعریف کو آپ یاد کر لیں، اسم کی تعریف کو آپ یاد کر لیں۔ کیسے یاد کریں گے دوستو؟ سمجھیے بات کو، تھوڑی سی توجہ دیجیے گا، انشاءاللہ پوری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اسم کی تعریف کیا ہے؟ عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ اسم کی تعریف ہمیں یاد نہیں رہتا ہے، لیکن اسم کسے کہتے ہیں؟ جس سے اس میں 3 چیز ہے: کسی شخص، جگہ یا چیز کا علم ہو، اسے کیا کہیں گے؟ اسم کہتے ہیں۔ جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کا علم ہو، اسے
اسم کہتے ہیں۔ جیسے زید، زید کیا ہے؟ کسی شخص کا نام ہے۔ زید کیا ہے دوستو؟ کسی شخص کا نام ہے۔ کیا کیا ہے دوستو؟ زید ایک شخص کا نام ہے۔ تو کسی شخص یا جگہ یا چیز کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں۔ عمر کیا ہے؟ کسی آدمی کا نام ہے۔ عمر کیا ہے دوستو؟ کسی آدمی کا نام ہے۔ اسم کے معنی نام ہے اور اس کی تعریف میں آتے ہیں، جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کا علم ہو، اسے کیا کہیں گے؟ اسم کہتے ہیں۔ جگہ، جگہ میں پٹنہ ہے، دلی ہے، دربھنگا ہے، مدھوبنی ہے، پورنیہ ہے، یہ سب کیا ہے دوستو؟ اسم ہے۔ کیوں؟ اس سے کسی چیز کا علم ہو، کسی جگہ کا علم ہو رہا ہے، وہ کسی جگہ کو بتلا رہا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ اسم کہتے ہیں۔ جیسے سبزی، اس سے کسی چیز کا علم ہو رہا ہے، جسے کسی شخص، جگہ یا چیز کے کا علم ہو، اسے کیا کہیں گے؟ اسم کہتے ہیں۔ اسم کے معنی نام، چاہے وہ کسی جگہ کا نام ہو، چاہے وہ کسی چیز کا نام ہو، چاہے وہ کسی جگہ کا نام ہو، تو کیا ہے؟ اسم کہلائے گا۔ اسم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے دوستو، اسم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں گے کہ یہ کرسی ہے تو کرسی اسم ہے، پنکھا ہے تو وہ بھی اسم ہے، قلم ہے تو اسم ہے، موبائل ہے تو اسم ہے، لیپ ٹاپ ہے تو اسم ہے، پین ہے تو اسم ہے، مچھردانی ہے تو اسم ہے، یعنی جو بھی چیز ہے وہ اسم ہے۔ پٹنہ ہے تو اسم ہے، زید ہے تو اسم ہے، بکر ہے تو اسم ہے، یعنی ہر چیز کے نام کو ہم اسم کہتے ہیں۔ چلیے دوسرا کیا ہے؟ فعل ہے۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں، اس میں کیا ہے؟ دوسرا ہے فعل دوستو۔ کیا ہے دوستو؟ دوسرا کیا ہے؟ فعل ہے۔ کیا ہے دوستو؟ دوسرا جو ہے وہ فعل ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جس سے، فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی زمانہ میں کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو۔ کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو ہی، لیکن اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہو، اسے کہیں گے فعل۔ جیسے میں نے کھانا کھایا، جیسے میں نے کھانا کھایا، تو میں نے کھانا کھایا تو کھانا کھا لیا، کھا چکا ہوں، تو مطلب یہ بتلا رہا ہوں کہ پاسٹ ٹینس میں، یعنی ماضی میں نے کھانا کھا لیا۔ اور کھانا کھانے کا عمل مجھ سے ہو رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ ایک کام کو بتلا رہا ہے کہ کھانا کھانے کا جو کام تھا اس کو میں نے انجام دے دیا ہے، اس کو کیا ہے؟ میں نے انجام دے دیا، تو کیا ہے؟ وہ فعل ہے۔ جیسے زید قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے دوستو؟ زید قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یعنی حال کی بات کر رہا ہے۔ فعل کی کتنی قسمیں ہیں وہ آگے ہم بتلائیں گے۔ فعل کی کل، فعل ماضی، حال، مستقبل، زمانے کی 3 قسمیں ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ وہ کوئی نہ کوئی زمانہ اس میں ضرور پایا جاتا ہے۔ زید قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس میں حال پایا جاتا ہے، یعنی ابھی وہ کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ تو کیا ہے دوستو؟ یہ فعل ہے۔ تم لوگ اسکول جاتے ہو، تم لوگ اسکول جاتے ہو، تم لوگ اسکول جاتے ہو، ہم سب مدرسہ جائیں گے، یہ سب کیا ہے؟ فعل ہے۔ اس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو رہا ہے، کسی کام کا کرنا، کسی کام کا کرنا یا ہونا، کرنا یا ہونا معلوم ہو رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہوگا تو وہ فعل کہلائے گا۔ تم لوگ اسکول جاتے ہو، زید قرآن کی تلاوت کرتا ہے، میں نے کھانا کھایا، کسی کام کا کرنا ہونا معلوم ہو رہا ہے نا دوستو۔ تو اس سے اگر کوئی کنفیوز ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیں، اس کنفیوز کو انشاءاللہ دور کرنے کی ہم پوری کوشش کریں گے۔ تو فعل کو آپ نے سمجھ لیا، اسم کو آپ نے سمجھ لیا، فعل کو بھی سمجھ لیا، اسم کو بھی سمجھ لیا۔ اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کا علم ہو، اسے کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے۔ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا معلوم ہو، اسے فعل کہیں گے۔ اور اگلا کیا چیز ہے؟ فعل، اسم فعل حرف ہے، تو اس میں اگلا کیا ہے؟ تیسرا جو ہے حرف ہے۔ کیا ہے دوستو؟ تیسرا حرف ہے، تیسرا حرف ہے۔ جب حرف ہے، حرف کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی ظاہر کرنے کے لیے دوسرے کلمے کا محتاج ہو۔ کیا ہو دوستو؟ وہ کلمہ جو اپنا معنی ظاہر کرنے کے لیے دوسرے کلمہ کا محتاج ہو، جیسے کا، کے، کی، تک، سے، یہ سب کیا ہے؟ وہ اپنا خود معنی نہیں بتلائے گا پورا، جب تک وہ کسی دوسرے کلمہ یا جملے کا محتاج نہ ہو جائے، وہ اپنا معنی نہیں بتائیں گے۔ جیسے ہم کہیں گے کا کوئی معنی ہے؟ کی کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، کے کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، تک، سے، یہ سب کیا ہے؟ کچھ نہیں معنی بتلائے گا جب تک اس سے دوسرا کلمہ مل کر کے پورا نہ ہو۔ تو اپنا معنی بتلانے کے یہ جو ہے حرف محتاج ہوتا ہے، وہ اپنا معنی خود نہیں بتلاتا ہے بلکہ دوسرے کلمہ کا محتاج ہوتا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ ہم حرف کہیں گے۔ کلمہ کی 3 قسموں کو ہم نے جانا، کیا کیا؟ اسم، کیا ہے دوستو؟ اسم، فعل، حرف۔ کیا ہے دوستو؟ اسم، فعل، حرف۔ ان تینوں کی تعریف ہم نے آپ کے سامنے رکھا، اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اب کلمہ کیا ہے؟ وہ اسم ہی ہے۔ اب وہ کلمہ بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ، اور بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ بناوٹ کے اعتبار سے، بناوٹ یعنی اسم کو جو ہم بنا رہے ہیں، اس سے بنے گا، اس سے نکلے گا
اسم وہ کتنی قسمیں ہیں؟ وہ ہے 3 قسمیں ہیں، مصدر، مشتق، جامد. کیا ہے دوستو؟ مصدر، مشتق، جامد. کیا ہے دوستو؟ مصدر، مشتق، جامد. اسے یاد رکھیے گا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہ کیا ہے؟ بناوٹ کے اعتبار سے ہے دوستو. کیا ہے دوستو؟ یہ بناوٹ کے اعتبار سے ہے. مصدر، مشتق، جامد. اب چلتے ہیں کہ مصدر کسے کہیں گے، مشتق کسے کہیں گے، جامد کسے کہیں گے. کنفیوز نہیں ہونا ہے دوستو، بالکل آپ ادھر توجہ رکھیں، انشاءاللہ پوری سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. مصدر کسے کہیں گے؟ مصدر جو کسی کلمہ سے نہ بنا ہو. مصدر کیا ہے؟ جو کسی کلمہ سے نہ بنا ہو، لیکن اس سے دوسرے کلمے، اسم یا فعل بنائے جاتے ہوں. اس سے کیا ہے؟ اسم یا فعل اس سے بنائے جاتے ہوں. جب مصدر کی بات آ گئی ہے دوستو، تو میں آپ کو اس سے کنسیپٹ کلیئر کرتا چلوں کہ مصدر کے آخری میں، اردو کے مصدر کے آخری میں نا ہوگا. کیا ہے دوستو؟ نا لگا ہوگا. آخری میں کیا ہے علامت ہے؟ مصدر اردو میں کیا ہے؟ نا ہے. نا ہے. ہر مصدر کے لاسٹ میں نا ہوگا. جیسے پڑھنا، لکھنا، کھیلنا، کودنا، تلاوت کرنا، کھانا کھانا، پانی پینا، یہ سب کیا ہے؟ ہر ایک مصدر کے آخر میں نا ہوگا. علامت مصدر ہے اردو کے اندر. مصدر وہ کسی کلمہ سے نہ بنا ہو، لیکن اس سے دوسرا کلمہ، جیسے اسم ہے، فعل ہے، یہ اس سے بنتے ہوں. جیسے پڑھنا سے پڑھائی، کھیلنا سے کھلاڑی، لکھنا سے لکھاوٹ، لکھائی، یہ سب کیا ہے؟ مصدر ہے. مصدر پڑھنا ہے، پڑھنا سے پڑھائی ہے، پڑھنا سے پڑھائی ہے. کھیلنا سے کھلاڑی ہے، کھیلنا سے کھیل ہے، کھلاڑی ہے. لکھنا سے کیا ہے دوستو؟ لکھاوٹ ہے، لکھائی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ کھیلنا، پڑھنا، لکھنا سے بنا ہے، یہ مصدر سے بنا ہے. یعنی مصدر کسے کہیں گے؟ جو کسی کلمہ سے نہ بنا ہو، لیکن اس سے کوئی دوسرا کلمہ بنتے ہوں دوستو. چلیے مصدر سمجھ میں آ گئی. کسی کو کوئی ڈاؤٹ، کوئی اگر دقت، تو وہ کمنٹ باکس میں ضرور بتلائیں. دوسری بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی جو 3 قسمیں ہیں، وہ دوسری قسم کیا ہے؟ مشتق. ہم آج پڑھیں گے مشتق کو. مشتق کیا؟ وہ اسم ہے جو دوستو کیا مصدر جو وہ اسم ہے جو خود سے نہ بنا، جو کسی سے بنا ہو. چلیے دوستو، کیا ہے مشتق کسے کہیں گے؟ مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو. یہاں ٹائپنگ میں مصدر چھوٹ گیا ہے، آپ نوٹ ڈاؤن کریں گے تو یہاں مصدر لکھ لیں گے. مصدر سے بنا ہے. کیا ہے وہ مشتق؟ کیا ہوتا ہے؟ جو مصدر سے بنا ہوتا ہے. جیسے کھیلنا سے کھلاڑی، کھیلنا سے کیا ہے دوستو؟ کھلاڑی ہے. لکھنا سے لکھاوٹ ہے. یعنی مصدر جو ہے کسی دوسرے کلمہ سے نکل رہا ہے، کس سے؟ وہ مصدر سے نکلا ہو، اسے کیا کہیں گے؟ مشتق کہیں گے. اب چلیے تیسرا اسم جو بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، اس میں تیسری قسم ہے جامد. کیا ہے دوستو؟ جامد. کیا ہے دوستو؟ جامد ہے. کیا ہے؟ جامد. جامد وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی کلمہ سے بنا ہو، اور نہ اس سے کوئی دوسرا کلمہ بنایا جائے. دیکھیے کیا ہے دوستو، اس کو یاد رکھیے گا. جامد جو نہ تو خود کسی کلمہ سے بنا ہو، یعنی وہ کسی کلمہ سے نہ بنا ہو، اور نہ اس سے کوئی دوسرا کلمہ بنتا ہو. جیسے درخت ہے. درخت کیا ہے؟ کسی کلمہ سے نہ بنا ہے، نہ اس سے کوئی دوسرا کلمہ بنے گا. کتاب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جامد ہے. قلم کیا ہے؟ جامد ہے. ہوا کیا ہے؟ یہ سب جامد ہے. اس میں جامد کی 2 قسمیں ہیں. اب چلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں. اس میں جامد کی 2 قسمیں ہیں دوستو. اس میں جامد کی 2 قسمیں ہیں. معرفہ. کیا ہے دوستو؟ بہت سی، اب ہم امپورٹنٹ کوسچن پہ ہم لوگ پہنچ رہے ہیں، امپورٹنٹ ٹاپک پہ پہنچ رہے ہیں. اس میں جامد کی 2 قسمیں، اکثر بچے یہاں کنفیوز کرتے ہیں. اس میں معرفہ اس میں خاص، جو کسی خاص شخص، جگہ یا خاص چیز کو بتائے، اسے کیا کہیں گے؟ اس میں معرفہ کہیں گے. اسے کیا کہیں گے دوستو؟ اسے اس میں معرفہ کہیں گے. کسے اس میں معرفہ کہیں گے؟ جو کسی خاص شخص، جگہ یا خاص چیز کو بتائے گا، وہ کہلائے گا اس میں معرفہ. جیسے حامد. حامد ایک متعین شخص کا نام ہے، وہ حامد ہے، تو یہ کسی خاص شخص کے بارے میں بتلا رہا ہے. پٹنہ کسی جگہ کا نام ہے، کسی خاص جگہ کا نام ہے. جگہ کا ہی نہیں بلکہ کسی خاص جگہ کا نام ہے، اسے کیا کہیں گے؟ اس میں معرفہ کہیں گے. اس میں معرفہ کہیں گے. کسے؟ چلیے دوستو، کسی خاص جگہ کو بتائے گا تو وہ
اسم معرفہ کہلائے گا۔ گنگا، گنگا کیا ہے؟ اسم معرفہ ہے یا اسم خاص کہہ سکتے ہیں۔ اسے کیا کہیں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ندی بولا جائے، ندی بولا جائے تو یہ اس میں نکرہ ہو جائے گا، کیونکہ ندی سے کوئی بھی ندی مراد لی جا سکتی ہے، لیکن اس ندی کو ہم جمنا کہہ دیں، دریائے نیل کہہ دیں، گنگا ندی کہہ دیں تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ یہ معرفہ ہو جائے گا، یعنی متعین کسی خاص چیز کو بتلا رہا ہے، کسی خاص جگہ کو بتلا رہا ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ اس میں معرفہ کہلائے گا۔ چلیے اس میں نکرہ کسے کہیں گے؟ اس میں نکرہ کو اس میں عام بھی کہا جا سکتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اس میں عام بھی کہتے ہیں، جو کسی خاص چیز کا نام نہ ہو، جو کسی خاص چیز کا نام نہ ہو اسے نکرہ کہیں گے۔ جیسے مرد، کوئی بھی مرد ہو سکتا ہے، آپ بھی ہو سکتے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں۔ عورت، کسی بھی عورت کا کوئی بھی عورت مراد لی جا سکتی ہے۔ گھر، کوئی بھی گھر مراد لیا جا سکتا ہے۔ کتاب، کسی بھی کتاب، کوئی بھی کتاب مراد لی جا سکتی ہے، لیکن اس کتاب کو ہم کہہ دیں کہ قرآن کریم تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اسم معرفہ ہو جائے گا، کیونکہ خاص اب کسی خاص کتاب کو بتلا رہا ہے۔ گھر، گھر کیا ہے؟ اس میں نکرہ ہے، اگر اس میں ہم اس گھر کو ہم خاص کر دیں، جیسے میرا گھر، آپ کا گھر، جیسے کیا کہتے ہیں؟ آپ کا گھر، تو کیا ہو جائے گا؟ وہ نکرہ ہو جائے گا۔ اور عورت ہے تو یہ نکرہ ہے، عورت ہے تو نکرہ ہے، لیکن اسی کو ہم کہہ دیں گے، اسی کو ہم کہہ دیں گے زینت پروین، زینت پروین، اسی کو کہہ دیں گے زینت پروین، تو یہ کیا ہو جائے گا دوستو؟ اس میں نکرہ سے اس میں معرفہ ہو جائے گا۔ عورت زینت پروین بھی ہے، عورت زینت پروین بھی ہے، لیکن یہ نام رکھ دیا، اس کا خاص شخص کو بتلا رہا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ یہ نکرہ ہو جائے گا۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ کیا ہے دوستو؟ اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، جو آج کے چیپٹر کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں، آج کے کلاس کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ اب اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہونے والا ہے، اس لیے کلاس لمبا ہو جائے گا۔ اگلے کلاس میں انشاءاللہ اس میں معرفہ کی جو 7 قسمیں ہیں اور گرامر کی، اردو قواعد کی جو بنیادی چیزیں ہیں، اب آگے ہم پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو اگر اچھا لگے تو آپ لائک کریں، کمنٹ کریں، اور جو ہمارے ساتھی نئے ہیں ویڈیو پر وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں، تاکہ ہماری ویڈیو جو ڈالیں گے، اس پہ کلاس ڈالیں گے، وہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ چلیے جب تک کے لیے خدا حافظ۔